الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے اسلام کا سیاسی نظام۔ یاد رکھیے، اسلامی سیاست کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1، زمین کو آباد کرنا۔ نمبر 2، زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا۔ نمبر 3، مخلوق خدا کی حفاظت کرنا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے جو سسٹم بنایا جاتا ہے اسے اسلام کا سیاسی نظام کہتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس نظام کے واضح اصول اور ضابطے موجود ہیں۔ قرآن و سنت کے پیش کردہ نظریہ سیاست کے بنیادی تصورات کتب کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1، اقتدار۔ یاد رکھیے، سب سے بڑا اقتدار اور سب سے بڑی اقتدار کی مالک اگر کائنات کے اندر ہستی ہے اور اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، کیونکہ پوری کائنات کو میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ اس میں پائی جانے والی ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ زمین و آسمان کا تمام نظام وہی رب ذوالجلال چلا رہا ہے۔ کائنات میں اقتدار اعلیٰ صرف رب ذوالجلال کے پاس ہے اور اس بات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار دیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور یہ برائی سے روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، تمام معاملوں کا انجام میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ یاد رکھیے، ریاست اسلامی کے جو سب سے بڑے مقاصد ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام اور ظلم کا خاتمہ کرنا۔ اسلامی ریاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل آ جائے، انصاف کا قیام ہو جائے اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اور نمبر 2، نظام عبادت کا قیام، بھلائی اور نیکی کو ترقی دینا اور برائی کو روکنا۔ اور اسی طرح اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی سیاست کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام جو ہے اس کے اندر باہمی مشاورت یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا ہر کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اللہ عز و جل کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ حکمرانوں کی بھی اطاعت اگرچہ قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ شریعت کے پاسدار اور شریعت کے علمبردار ٹھہریں گے۔ اگر یہ شریعت کے خلاف چلتے ہیں ان کی کوئی اطاعت لازم نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، بارہا بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، اور صاحب اقتدار جو تم میں سے بڑے اعلیٰ حکام ہیں ان کی بھی بات مانو،
ان کی نافرمانی نہ کرو، لیکن حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت میرے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل، مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں ہوگی جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آئے۔ یعنی کیا مطلب؟ بادشاہ کی ایسی بات ماننا ضروری نہیں ہے جس میں رب ذوالجلال کی نافرمانی کا کوئی پہلو نظر آتا ہو۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہوئے لکھا، فرمایا کہ رعایا کے جو حقوق ہیں، اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نظام کے تحت رہنے والے لوگوں کے انسانی حقوق کی تحفظ کی ضمانت دے۔ بنیادی انسانی حقوق کے ضمن میں مسلم اور غیر مسلم کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ریاست کے حقوق رعایا پر، ریاست کے یہ حقوق ہے، ریاست کے باشندے حکومت کی اطاعت کریں۔ اور دوسرے نمبر پر امن و امان اور نظم و نسق کے قیام پر ریاستی مشینری سے تعاون کریں، اور اسی طرح ریاست کو بیرونی جارحیت کا سامنا ہو تو جان و مال سے اس کا دفاع کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، رب ذوالجلال نے حکمرانوں پر اسلامی ریاست کے تناظر کے اندر ان پر مخلوق خدا کے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور مخلوق خدا پر ریاست کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب تک ہم قرآن و سنت کے اصول کے مطابق اپنے نظام کو چلانے والے نہیں بنیں گے، جب تک قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہمارے حکمران اس ملک پاکستان کو نہیں چلائیں گے، اس وقت تک یہ ملک عزیز ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ اس وقت ہی ترقی کرے گا جب ملک عزیز کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہو جائے گی۔